اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے اور اسوہ حسنہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اسے اپنے لیے قبول و منظور فرمائے۔ سیرت کا سفر جو ہم نے شروع کیا وہ صلح حدیبیہ سے ہوتا ہوا اب عمرہ قضا پہ آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس وقت عمرے کے لیے ہی گئے تھے مسلمان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دفعہ چلے جائیں، اگلے سال آئیں تو پھر جو ہے وہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس عمرہ کو جو ہے وہ پھر عمرہ قضا کہا گیا، اور بھی اس کے نام ہیں، اور چونکہ یہ اس وقت نہیں ادا کرنے دیا گیا تھا تو یہ بعد میں ادا ہوا تو اس کو عمرہ قضا کہا جاتا ہے، عمرہ قضیہ بھی کہا جاتا ہے، عمرہ قصاص بھی کہا جاتا ہے اور عمرہ صلح بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ جب ذیقعدہ کا چاند ہو گیا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور جو کوئی حدیبیہ میں حاضر تھا وہ پیچھے نہ رہے۔ البتہ جو لوگ شہید ہو چکے تھے اس دوران میں، آپ جانتے ہیں نا کہ 1400 صحابہ کرام نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے جب حدیبیہ کا معاملہ ہوا۔ تو وہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ بعد میں جو غزوات ہوئے اور سرایہ ہوئے ان میں شہید بھی ہو گئے، تو باقی جو تھے وہ سارے جو ہے وہ ساتھ نکلے، اور کچھ اور لوگ بھی، تو اس طرح تعداد جو ہے وہ 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ بھی ساتھ تھے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب کو ان کا دیکھ بھال کا کام سونپا، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں پہ عمرے کا جو ہے وہ احرام جو ہے وہ باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ جو ہے وہ مستعد ہو کر نکلے، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو ہے وہ بیعت رضوان جب کرنی پڑی اور جو ہے وہ جنگ کا سما بن گیا تھا، تو لیکن مسلمان تو عمرے کے لیے گئے تھے اور اس عرب کے رواج کے مطابق بس ایک ایک تلوار تھی پاس، تو جو ہے وہ اور باقی ساز و سامان نہیں تھا جنگی کچھ بھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے احتیاطاً ساتھ سارا کچھ رکھ لیا، لیکن لے کے حرم میں نہیں گئے، بلکہ کیا کیا کہ ایک وادی میں پہنچے یا جج پہنچے تو سارے ہتھیار، ڈھال، تیر، نیزے سارے جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دیے، اور حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 200 آدمی وہاں چھوڑ دیے، اور صرف وہ جو تلوار ایک لے کے سفر میں جایا کرتے تھے اسی طرح جو ہے گئے۔ پہلے سے جب مکے میں داخل ہوئے تو قصوہ نامی اپنی اونٹنی پر جو ہے وہ سوار تھے، مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور پیارے وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ اب مشرکین نے اس وقت کہا تھا کہ اب تم چلے جاؤ، اگلے سال آنا عمرے کے لیے تو ہم مکہ خالی کر دیں گے اور تم کر لینا عمرہ۔ اب اس وقت تو کہہ دیا تھا انہوں نے، لیکن اب ان کو بڑا گراں گزرا کہ ہم جو ہے وہ سارا کچھ ان کے لیے خالی کر کے، شہر تو ہے علیحدہ بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھیں، تو وہ مشکل تو انہیں لگا، لیکن جو خود ہی وہ کہہ چکے تھے تو وہ گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل کان پر جا بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، یعنی کہ باتیں بنانے لگے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کو بخار چڑھا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس طرح کا۔ پیارے سے سب نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت اور شفقت مقصود تھی، بلکہ یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استباح کا حکم بھی دیا۔ استباح کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے وہ کھلا رکھتے ہیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ بائیں کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، تو وہ ایک کندھا جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے۔ پھر تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی تھی۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا، صحابہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، کفار کے پوتوں ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بلائی اس پیغمبر ہی کے لیے ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق انہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابن رواحہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو؟ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر انہیں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاد بالقلم جو ہے، جہاد بالزبان جو ہے، جہاد باللسان جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اس کو بھی استعمال کریں، اور آج میرے اور آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ یہ جو ہے اس وقت جدوجہد جو دین کو پھیلانے کی ہے اس میں مجھے اور آپ کو حصہ لینا چاہیے، اور غزہ کو کسی صورت بھی نہ بھولیں، اور دنیا جو ہے وہ ان کو بھول گئی ہے لیکن ہم نہ بھولیں، کیونکہ پیارے صلی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اپنے مسلمان بہن بھائی کا درد، امت کا درد محسوس نہیں کرتا۔ تو ان کا درد محسوس کرنا چاہیے جب اپنے گھروں میں آرام، سکھ، چین، سکون سے سوتے ہیں اور جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کے کمروں میں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور آرام سے اور سکون سے، تو اس وقت ضرور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ بد امنی اس قدر زیادہ ہے اور قتل و غارت اس قدر زیادہ ہے، تو ان کے حق میں آواز اپنی جو ہے وہ جہاد باللسان جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑنا۔ پھر پیارے صلی نے مسلمانوں کے 3 چکر دوڑ کر لگایا۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، یعنی کہ جو تدبیر اس وقت حکمت عملی اختیار کی گئی اور اس طرح دوڑ کے اور چل کے اور اس طرح ان کے سامنے جو ہے وہ چلا گیا چال، تو وہ انہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت طاقتور ہے۔ جب تو آپ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح کی۔ اس وقت آپ نے ہدی یعنی کہ قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے کیے۔ آپ نے صحیح سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہی سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یا جج بھیج دیا گیا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا، یعنی کہ 3 دن کا وعدہ تھا، اس سے زیادہ انہوں نے رہنے نہیں دیا، اور پیارے صلی بھی چلے گئے وہاں سے مکہ سے۔ آپ پھر روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئے، انہیں حضرت علی نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ ان کی پرورش کا میں زیادہ حقدار ہوں، میں اس بچی کی پرورش کروں گا۔ تو پیارے صلی نے بھی حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اور پھر اس عمرے کے سفر میں پیارے صلی نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے پیارے صلی نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ
آپ کی خدمت میں لے آئیں، کیونکہ کفار نے رہنے نہیں دیا پیارے سسم کو وہاں پہ نا 3 دن سے زیادہ، تو وہ اپنی شادی کر کے وہاں رک نہیں سکے کہ وہ ولیمہ وہاں کرتے یا کچھ اس کا ہوتا فنکشن، تو وہ انہیں جانا پڑا۔ تو پھر بعد میں جو ہے وہ ایک صحابی کو چھوڑا جو کہ وہ لے کے پھر پیارے سسم کی خدمت پہ وہاں صرف کے مقام پہ پہنچے، تو حضرت میمونہ جو ہے وہ ان کی خدمت پہ وہاں پہ پہنچی۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد چند اور سرایہ ہیں۔ سریہ ابو الاجا ہے، 50 آدمیوں کو حضرت ابو الاجا کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ تکبر کے ساتھ۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو الاجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کر لیے۔ پھر سریہ غالب بن عبداللہ تھا، سریہ ذات اطلح تھا، سریہ ذات عراق تھا، یہ عرق تھا، اور یہ ربیع الاول 8 ہجری میں جو ہے وہ سارے ہوئے، ذی الحج اور صفر اور ربیع الاول 8 ہجری میں یہ سرایا جو ہے وہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مارکہ موتا کی طرف۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کا یہ مارکہ بہت خونریز مارکہ تھا اور پیارے سسم کی حیات طیبہ کے اندر ہی جو ہے وہ پیش آیا، اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ جو ہے وہ ثابت ہوا، اور اس کا زمانہ جو ہے وہ جمادی الاول 8 ہجری ہے۔ اچھا، اور مارکے کا سبب کیا بنا کہ پیارے سسم نے حضرت حارث بن عمیر ازوی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حق میں جو ہے وہ بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل نے جو بلقا پر معمور تھا گرفتار کر لیا اور باندھ کے جو ہے وہ ان کی گردن مار دی، انہیں شہید کر دیا۔ تو یہاں پہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل جو ہے وہ نہایت بدترین جرم تھا اس وقت نا، اور جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اور جب پیارے سسم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ سسم نے آپ کو یہ بات سخت گراں گزری، اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا۔ پھر ہم نے لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا، اور لشکر کو وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، کسی عمارت کو نہ گرانا۔ آپ دیکھ لیں اسلام کا طریقہ جنگ وہ جو ہے وہ عام پبلک کے اوپر جو ہے وہ قتل و غارت کو ممنوع قرار دیتا ہے، کہ جس میں بزرگ ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اور جو عبادت کے لیے تارک دنیا ہو کے بیٹھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے سے جو ہے منع کیا۔ اسلام کی جنگ جو ہے وہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، فساد کو روکنے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ جبکہ آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں، وہ صرف اپنی جو ہے وہ حاکمیت قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بمبارمنٹ کرتے ہیں، دوسروں کے ملکوں میں جا کے خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اسلام کا اور دوسرے جو ہے وہ اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہے ان کے بارے میں ایک فرق جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ، جب لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو پیارے سسم نے مقرر کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلے کی بات ہے۔
اور میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسا پلٹوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کو ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، جو اشعار کہے اس کا ترجمہ ہے، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار ادھر جانے والے نیزے کی سر کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزرے تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور وہ ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے وہ مشایعت کرتے ہوئے سنیت الوداع تک جو ہے وہ تشریف لے گئے اور وہیں سے ان کو جو ہے وہ الوداع کہا۔ اب جاسوسوں نے اطلاع دی کہ یہاں پہ جو 1,00,000 رومی جو ہے وہ لشکر کے لے کر جو ہے وہ خیمہ زن ہے، اور یہ سارے 1,00,000 افراد جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے حساب میں تو یہ بات نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ ہوگا۔ اب 3,000 مسلمان تھے اور 1,00,000 وہ تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، ان کے ساتھ ٹکرا جائیں یا کیا کریں۔ تو 2 راتیں جو ہے وہ اسی غور و خوض اور مشورے میں گزری۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پیارے سسم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی طرف سے یا تو کمک آئے گی یا پھر کوئی حکم آئے گا جس کی تعمیل کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگوں کو یہ کہہ کے گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات جو ہے وہ طے پا گئی اور پھر دشمن کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی گئی، اور متاحی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ اور نہایت تلخ لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور ایک طرف 3,000 تھے، دوسری طرف 1,00,000 کا مجمع تھا۔ تو یہ کوئی بندہ نہیں تھا نا کہ کوئی آپس میں ان کا کسی طرح کا کوئی کمپیریزن، اور لیکن جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ آگے بڑھے، اور سب سے پہلے پیارے اسلام کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ نیزوں میں گت گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد جو جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی، انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ جھنڈے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے جنگ میں، خاص طور پہ اس کو نیچے نہیں لگنے دیا جاتا، جھنڈے کا گر جانا قوموں کی شکست کا باعث ہوا کرتا ہے، تو اس لیے اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کیئر کی جاتی ہے۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے اور وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ذرا سی کوئی چھری لگ جائے یا سوئی لگ جائے یا چوٹ ذرا سی بھی لگ جائے تو ہم سے تو پورا جسم درد میں بھر جاتا ہے، لیکن ان کا ایمان دیکھیں کس قدر مضبوط ہے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے میں، اور پھر دونوں جب ہو گئے تو انہوں نے باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا اپنی آغوش میں لے لیا اور اس وقت بلند کیے رکھا جب تک کہ وہ شہید نہیں ہو گئے، اور اللہ نے انہیں ان دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ جعفر طیار یعنی کہ اڑنے والا جو ہے وہ پڑ گیا۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ میں تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے، 90 سے زیادہ، یعنی کہ وہ زخمی حالت میں بھی جو ہے وہ جہاد کرتے رہے اور اتنے زیادہ زخم جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ آئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی، اور جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں کون سے غزوے کے اندر جو ہے وہ بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچا تھا ان کے ہاتھوں، وہ غزوہ کون سا ہے اس کو جلدی سے اس کا نام جو ہے وہ میسج میں گروپ میں لکھ دیجئے۔
اور چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا یمنی بانا یعنی کہ چھوٹی سی تلوار جو ہے وہ باقی بچی۔ اور 9 تلواریں ٹوٹنا اس کا مطلب ہے کہ بہت زبردست جنگ ہوئی، بہت گھمسان کا رن پڑا اور بہت دیر تک وہ جو ہے وہ جنگ کرتے رہے کہ اتنی تلواریں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ٹوٹی ہیں۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ میں کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وہی کی بنا پہ ان کو پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ کا ان کا جو ہے وہ لقب تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ اب یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ جنگ کا منظر تھا اور اتنی سخت جو ہے وہ جنگ تھی، لیکن اب مسلمان بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے وہ تو تعداد میں زیادہ تھے۔ اب دوسرے دن کیا ہوا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو کمانڈ ملی تو انہوں نے لشکر کی حیت اور وضع تبدیل کر دی۔ انہوں نے ظاہر ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا، سوچ بچار کی ہوگی کہ ہم تھوڑے افراد ہیں، ہم زیادہ کا مقابلہ کیسے کریں، تو انہوں نے ایک نئی ترتیب قائم کر دی۔ کیا ترتیب قائم کی؟ اگلی لائن کو پچھلی لائن سے بدل دیا اور پچھلی کو آگے کر دیا، دائیں والی کو بائیں پہ کر دیا اور بائیں والی کو دائیں پہ کر دیا۔ اب جب وہ سارے لوگ بدل گئے وہاں سے صحابہ کرام اور کے اور آگے کھڑے ہو گئے تو یہ کیفیت جب دشمن نے دیکھی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا انہیں کمک پہنچ گئی ہے، یعنی انہیں مدد پہنچ گئی ہے، یعنی کہ ان کے پیچھے اور صحابہ کرام آ گئے ہیں جنگ کے لیے۔ تو ابتدا ہی میں وہ اس بات سے مرعوب ہو گئے کہ اب تو ان کے پاس اور آ گئی ہے، یہ تو کل ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ زبردست جنگ کر رہے تھے تو اب تو اور زیادہ۔ اب جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، دیر تک جو ہے وہ جھڑپ ہوتی رہی، تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اور رومیوں نے اس بات سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا میں لے جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا کہ دشمن پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلمان جو ہے وہ مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور جو ہے وہ ظاہر کفار بھی بہت زیادہ مارے گئے ہوں گے کیونکہ 9 تلواریں تو خالد ہی کے ہاتھ سے جو ہے وہ ٹوٹی ہیں۔ اور اس مارکے کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ عرب حیران رہ گئے کہ رومی جو سب سے بڑی قوت رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ٹکرانا خودکشی کے مترادف تھا، اور صرف 3000 کی چھوٹی سی نفری 2 لاکھ کے برابر یا لاکھ کے برابر لشکر سے ٹکر جو ہے وہ اور کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ گئے۔ تو یہ بہت بڑا ایک عجوبہ تھا جو بے روزگار سے کم نہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پتہ چلا کہ مسلمان تو کوئی اور ہی قسم کی الگ تھلگ قسم کی مخلوق ہے اور بہت ہی قوت والے ہیں، اور ان کے ہمراہ جو ہے اللہ کی مدد ہے اور اللہ کے رسول جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، بنو سلیم، اشجع اور غطفان اور زبان اور فزارہ اور اسی طرح کے اور قبائل نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی۔ اب ایک سریہ ذات السلاسل بھی ہوا۔ مارکہ موتا کے سلسلے میں مشرف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی کہ جس کے ذریعے ایک طرف تو عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے۔ تو پھر اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا کیونکہ ان وادی قبیلہ ولا سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے بعد ہی
یعنی جمادی الاخر 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا، اور جاسوسوں نے اطلاع بھی دی کہ بنو قزاع کے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری انہوں نے فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا اور پھر یہ دونوں اکٹھے ہوئے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور ان کی کالی جھنڈیاں بھی ان کو جو ہے وہ ساتھ دی، اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین اور انصار کی 300 نفری تھی اور 30 گھوڑے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے روانہ کیا۔ وہ رات کو سفر کرتے، دن کو چھپے رہتے۔ جب دشمن قریب کے پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اور پھر ایک صحابی کو بھیجا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مدد لے کر آئیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک جو ہے وہ روانہ کی گئی، ان کے پیچھے اور افراد جو ہے وہ بھیجے گئے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرداران انصار جو ہے وہ شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا گیا تھا کہ عمرو بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کے کام کریں، کام میں اختلاف نہ کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنی چاہی، لیکن حضرت عمرو نے کہا کہ آپ میرے پاس مدد کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمرو رضی اللہ بن عاص نہیں جو ہے وہ وہی پڑھاتے رہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ جن کو کمانڈ دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کمانڈر میں ہوں، اور دوسرے جو صحابی ہیں انہوں نے ان کی بات مانی اور مل جل کے، یہاں ہمیں ٹیم ورک کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کی بات کا احترام کرتے اور آپس میں مل کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے، اور اس بات پہ اگر جھگڑا ہو جاتا تو وہ آپس میں ہوا اکھڑ جاتی، دشمن سے کیا مقابلہ کرنا اور جیتنا تھا۔ تو یہاں پہ پھر انہوں نے باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر پیغمبر کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی جو ہے وہ تفصیلات بتائی۔ پھر ایک سریہ حضرہ بھی ہوا، اور نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقہ میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں وہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ مدینہ آئے، مدینہ سے 15 دن باہر رہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں غزوہ فتح مکہ۔ اب آپ دیکھیں فتح مکہ کی منزل آ گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک کتنا انتہائی دشوار گزار اور مشکل سفر ہے ایک، اور کہاں اپنوں کی جو ہے وہ ظلم و ستم، اور پھر ہجرت، اور پھر یہاں غزوات، اور پھر کہیں کسی لمحے چین سے نہ بیٹھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ شہر جسے کہا کہ اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو مجھے بہت محبوب تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ 8 سالوں کے اندر اندر جو ہے وہ فتح کروا دیا۔ اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے صرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی ہی نہیں آئی، بلکہ تمام مسلمانوں کے لوگوں کے دل بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں تھے۔ اور یہ سارا سلسلہ کیا ہوا؟ یہ فتح اعظم اس کو کہا جاتا ہے نا، اور امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، کفار مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزاں کی شانوں پر تن گئی۔ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ اور اس کا سبب کیا بنا؟ آپ کو صلح حدیبیہ یاد ہوگی، ابھی بھولی نہیں ہوگی۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 جو ہے وہ آپس میں شکیں طے ہوئی تھی صلح حدیبیہ کی، جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے ان کے ساتھ مل جائے، جو پیارے نبی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ پیارے نبی کے ساتھ مل جائے۔ تو اس کے تحت بنو خزاعہ نبی کے وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ تو اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون ہو گئے اور بے خطر ہو گئے کہ اب جو ہماری آپس میں جو ہے وہ ہم بھی اس صلح کا حصہ ہیں، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ تو وہ
ان کی آپس میں جاہلیت کے دور سے جو ہے آپس میں جو ہے وہ عداوت اور دشمنی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس کی وجہ سے ان کی صلح ہو گئی۔ تو اب بنو بکر نے جو قبیلہ تھا اس نے غنیمت سمجھا اس موقع کو اور چاہا کہ بنو خزاعہ سے اپنا پرانا بدلہ چکا لے۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ جو ہے بنو بکر کی ایک جماعت لے کر شعبان 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے۔ ان کے متعدد افراد مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے، جبکہ ان کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کی آپس میں جو ہے معاہدہ ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو جو ہے وہ کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں، تمہارا الہ، یعنی کہ یہاں پہ تو ہم جنگ نہ کرو، اب تو ہم حرم میں آ گئے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ آج کوئی الہ نہیں، میں اپنا بدلہ چکا لوں، میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں میں لے سکتا؟ تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی۔ وہاں پہ پھر ایک غلام کو فوراً جو ہے انہوں نے بھیجا، مدینہ منورہ وہ گیا اور جا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ اس نے گوش گزار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اور اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل بنو کا آپ کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اور اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے ہیں اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتیبانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ اب ادھر جو ہے وہ ابو سفیان کو جو ہے وہ اپنی پڑ گئی کہ یہ تو اب معاہدہ ٹوٹ گیا اور جنگ ہو جائے گی پیارے سسم کے ساتھ، تو پیارے سسم جو ہے وہ جنگ کے لیے مادہ ہو جائیں گے۔ تو اب پیارے سسم نے ادھر قریش کو ان کو صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنے اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں گویا ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ اور جب وہ وہاں پہ پہنچا، وہ اب اس کو ابو سفیان کو ہوا کہ میں جاؤں اور جا کے صلح کی بات کروں، کیونکہ یہ تو پھر جنگ ہوگی۔ تو پھر جو ہے وہ جب وہ گیا اور وہاں پہ پہنچا ابو سفیان اور اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی کہ وہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا ابو سفیان، تو ان کی بیٹی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی اور پیارے سسم کی بیوی تھی۔ انہوں نے بستر لپیٹ دیا کہ آپ ناپاک ہیں۔ پھر ابو سفیان وہاں سے اٹھ کے پیارے سسم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت بکر صدیق کے پاس گیا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے جو ہے وہ جس کی پیارے سسم نہیں سفارش کر رہے، میں کیسے اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اگر لکڑی کا ٹکڑا بھی ملا تو میں تم لوگوں سے جنگ کروں گا۔ پھر حضرت علی کے پاس پہنچا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، حضرت حسن چھوٹے سے تھے، وہاں پہ گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے علی، میرے ساتھ تمہارے سب سے گہرا نسبی تعلق ہے، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں، تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت فاطمہ سے اس نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے پناہ لے دے اور اس طرح سے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا بیٹا تو بھی چھوٹا ہے، وہ کیسے آپ کو پناہ لے کے دے سکتا ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کو کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے کوئی راستہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین پر واپس چلے جاؤ۔ تو ابو سفیان نے ایسا ہی کیا۔ جب قریش کے پاس پہنچا، انہوں نے لوگوں نے حال پوچھا تو ابو سفیان نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس، پھر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے پاس، حضرت علی کے پاس، سب کا اس نے بتایا اور اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ امان کا اعلان کر دو، وہ میں کر کے آ گیا ہوں۔ تو قریش نے کہا کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ کر دیا؟ ابو سفیان نے کہا، تو لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص علی رضی اللہ عنہ نے تیرے ساتھ مذاق کیا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی۔ اب یہ سارا معاملہ جب ہوا
پیارے وسلم نے اس عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کریں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور جب وہ سامان تیار کر رہی تھی تو پیارے وسلم کے گھر حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کے آئے حضرت عائشہ کے پاس اور پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا بنو اصغر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز صبح عمر بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور یہ بات جو ہے وہ پتہ چلی۔ تو پیارے وسلم نے پہلے ہی سے تیاری کر لی تھی اور پیارے وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پیارے وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ جنگ و جدل نہ ہو اور جو ہے وہ اللہ کی بھی رضا یہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ہاتھ حدیبیہ میں بھی اللہ کہتے ہیں میں نے ایک دوسرے سے روک دیے، ورنہ اگر جنگ ہوتی تو فتح تو مسلمانوں کی ہونی تھی، لیکن بہت سارے لوگ مسلمان ابھی ایسے موجود تھے مکہ کے اندر کہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، جو کہ کمزور تھے اور دشمنوں کے کافروں کے مظالموں سے تنگ آ کے جو ہے وہ انہوں نے ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، تو ان کو بچانا بھی مقصود تھا۔ اور پھر یہ وہی قیمتی اثاثہ یہ افراد تھے کہ جو آگے جا کے جب مسلمان ہوئے تو انہی کے ذریعے سے پھر آگے جو ہے وہ اسلام بہت زیادہ پھیلا، تو یہ افرادی قوت بچانا بھی مقصود تھا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے خاموشی سے جو ہے وہ پیارے وسلم تشریف لے گئے اور جو ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیا۔ اور اتنے میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کے اطلاع بھجوا دی کہ نبی کی قسم جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ رکا جو ہے ایک عورت کو دیا کہ جو آئی تھی یہاں پہ مدینہ میں مدد مانگنے کے لیے اور پھر وہ واپس جا رہی تھی، تو اس نے اپنی چوٹی میں اپنی جو ہے وہ بالوں کی چوٹی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ چھپا دیا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دے دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر، حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ہے وہ بھیجا اور کہا کہ ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہے تو وہ لے آؤ۔ تو یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے، عورت وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے پاس خط ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، پھر تلاشی بھی لی تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پیارے وسلم نے جھوٹ نہیں کہا، نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم خط نکالو ورنہ ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اچھا رخ پھیرو، اور اس نے اپنی چوٹی کھول کے جو ہے اس میں سے خط نکال کے دیا۔ اور جب خط پہنچا پیارے وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ کو بلا کر پوچھا حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے بال بچے وہاں پہ ہیں، لیکن میری قریش کے ساتھ کوئی قرابت نہیں ہے وہ سب کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کرے۔ تو انہوں نے اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے یہ اطلاع پہنچائی کہ میں یہ احسان کروں گا، اطلاع پہنچاؤں گا تو وہ میری بچوں کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے تو کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ پیارے وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو میں تمہیں بخش دیا، کیونکہ بدری صحابہ کرام کا بہت زیادہ جو ہے وہ درجہ اور رتبہ ہے نا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ ساری جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ساتھ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری کو جو ہے وہ تقرر ان کا کیا، اور جب جو ہے وہ حجفہ میں پہنچے تو اس سے کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے، وہ مسلمان ہو کے اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تو بہت دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے۔ جب ہجرت ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب میں نے ہجرت کا سارا واقعہ سنایا تھا، اور عقبہ کی گھاٹی میں جب بیعت کی گئی تھی تو حضرت عباس بولے تھے نا کہ اگر تم لوگ ان کی اپنے بچوں اور جان مال اور ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر حفاظت کرو گے تو ان کو لے جاؤ ورنہ ہمارے ہاں ان کا بہت عزت کا مقام ہے۔ تو اس وقت بھی اس چیز کو انہوں نے کنفرم کیا، بعد میں بھی ہر طرح کا خیال رکھتے رہے، لیکن اسلام کی دولت انہیں اس موقع پہ ملی
کہ وہ مسلمان ہو کے پھر آ رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو مل گئے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن امیہ بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور پھوپھیزاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے زیادہ بدبخت ہوں؟ ادھر حضرت علی نے بھی ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، تاللہ لقد اثارک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کو جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ حضرت علی نے ان کو یہ بات سمجھا دی نا۔ آپ دیکھیں کزنز تھے نا سارے آپس میں، تو انہیں پتہ ہی تھا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کا بھی پتہ تھا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا بھی پتہ تھا کہ کتنے حلیم مزاج ہیں اور معاف فرمانے والے ہیں۔ تو جب یہ آیت پڑھی اور یہ بات کہی تو جواب میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چند اشعار جو ہے وہ سنائے۔ پھر جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مرا زہران میں جو ہے وہ پہنچے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے سے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑ دیا، افطار فرما دیا، سفر جاری رکھا کیونکہ سفر بہت زیادہ مشکل تھا، تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو کر بیٹھیں، کٹھے جڑ کے نہ بیٹھیں، الگ الگ ہو کر بیٹھیں اور الگ الگ اپنی آگ جلائیں نا۔ تو جب انہوں نے 10,000 چولہوں کی آگ جلی تو وہ اتنا بڑا میدان جو ہے وہ سارا آگ سے روشن ہو گیا، اور ایک دم جب وہ وہاں پہنچے اور جب ابو سفیان نے وہ سارا چیز دیکھی تو وہ بہت مرعوب ہوا، اور چاہتے بھی آپ سے یہی تھے کہ یہ مرعوب ہو جائیں اور جنگ و جدل نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اس کے بغیر ہی جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ قریش کی اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی جو ہے وہ روک رکھی تھی، دعا کی تھی پیارے سے سامنے۔ اب ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا، اور اس وقت بھی وہ نکلا ہوا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عباس جو ہیں انہیں پتا چل گیا، وہ جا رہے تھے خچر پہ سوار ہو کے، تو انہیں پتا چل گیا، انہوں نے بات سن لی ابو سفیان کی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا، خدا کی قسم بنو ازاحہ میں جنگ نے انہیں جھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، ہزار اس کے کہیں کمتر اور ذلیل ہے کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ آپس میں باتیں وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا لشکر لگ رہا ہے فلاں قبیلے کا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ان کا نہیں لگ رہا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنظلہ، اس نے بھی میری آواز پہنچا لی۔ بولا ابو فضل، تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور لوگوں سمیت ہیں، اپنے سارے ساتھیوں سمیت ہیں۔ اب اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، اب تو پیارے سے اتنے زیادہ ساتھیوں پہ آگے تو اب تو مار ڈالیں گے۔ تو جو ہے وہ عباس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ خچر پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں امان لے دیتا ہوں نا پیارے سسم سے۔ تو وہ پیچھے بیٹھ کے چلا گیا، اور وہ خچر جو وہ پیارے سسم کا تھا، سواری ان کی تھی، وہ جہاں سے گزرتے تو پتہ چلتا یہ حضرت عباس ہیں اور پیارے سسم کے خچر پہ سوار ہے، ان کو جانے دیا جاتا۔ اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ان کو ذمہ داری پہرےدار مقرر کیا ہوا تھا۔ جب ان کے علاقے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کون ہے، اٹھ کر میری طرف آیا۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور یہ پیارے چسم کی طرف بھاگے اور بھاگ کے جا کے اطلاع دی۔ تو جو ہے وہ انہوں نے جا کے حضرت عباس نے کہا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ پناہ دے دی ہے، یعنی کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے کہا نا مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ دشمن تھا وہ۔ تو پیارے سسم نے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر پیارے سسم نے چونکہ حضرت عباس نے ان کو پناہ دی تھی تو ان کو بھی جو پناہ دے دی، اور کہا کہ صبح اسے میرے پاس لے کے جاؤ۔ اور پھر صبح جب وہ گیا تو پیارے سسم نے جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ اعزازات بڑے پسند ہے تو انہیں کوئی اعزاز دیا جائے۔ تو پیارے سسم نے کہا کہ ان کے گھر کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور اس میں ایک جگہ سیرت میں ہم نے یہ بھی پڑھا
کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو جب نماز کے لیے حرم کے لیے جاتے اور آتے تو راستے میں جو شریر لڑکے پیچھے بچے لگا دیے جاتے پیارے قسم کے، جو کہ ابو جہل اور ابو لہب اور یہ لوگ دشمنیاں کرتے تھے اور یہ پیچھے لگاتے تھے تو وہ پتھر مارتے تھے، تو پیارے قسم جو ہے وہ ابو سفیان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، اور اس گھر میں چونکہ آپ اس دور میں پناہ لیتے رہے تو آپ نے وہ احسان بھی یاد رکھا اور اس احسان کا بدلہ بھی اتارا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ اتارا کرتے تھے، احسان یاد رکھا کرتے تھے، احسان مند ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کو سنت کے اس طریقے کو اپنانا ہے کہ ہم جو ہے وہ احسان کے ساتھ احسان کا ہی رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسلامی لشکر جو ہے مرز زہران سے مکے کی جانب چل پڑا، اور حضرت عباس کو آپ نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ رستے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ روک کے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی ساری فوج کو وہ دیکھ لیں، اور جیسے جیسے انہوں نے ایسے ہی کیا، حضرت عباس ان کو لے کے کھڑے ہو گئے وہاں پہ۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جو میں حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ بنو سلیم ہے، اس طرح کے جو بھی قبیلہ گزرتا گیا تو وہ کہتا گیا کہ مجھے ان سے کیا واسطہ۔ لیکن جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان تھے، اور انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی، یعنی کہ زرہیں سب نے پہنی ہوئی تھی اور وہ ایسے لوہا نظر آ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین ہیں اور ان کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ جب لشکر وہاں سے گزر کے سارا ابو سفیان کے پاس سے گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو اس کا جو خبر لے کر آیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ انہوں نے رات کو علاوہ بھی دیکھے، اتنے بڑے میدان میں اتنا بڑا لشکر، وہ زیادہ لشکر بھی فیل ہو رہا تھا نا، تھوڑے فاصلے کے اوپر جب آگ کے علاوہ روشن کیے گئے، اور پھر انہیں کھڑا بھی اس رستے پہ کیا گیا جہاں سے انہوں نے ان ساروں کو گزرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے اوپر روب بھی پڑ گیا کہ یہ تو اب جو ہے وہ ستیہ ناش کریں گے ہر چیز کا، اور انہیں پتا تھا کہ ہم نے برا سلوک کیا ہوا ہے، ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا ہوا، جنگیں لڑی ہیں، جب مکہ میں تھے تو برے سلوک کیے، مظالم کیے، اور پھر غزوات اور جنگیں، اور اس کے بعد حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی تو اس کی بھی عہد شکنی خود ہی کی، اس کی شکیں بھی خود ہی توڑی، تب ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک ہونا ہے، تو اس لیے یہ سارا۔ اور پھر اسلامی لشکر ذی طویٰ میں پہنچا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہران سے روانہ ہو کر ذی طویٰ پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، آپ کا سر مبارک یہاں تک جھکا ہوا تھا کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا کے لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی ہی عاجزی ہے، اتنی ہی بڑی فتح مل رہی ہے اور اتنی زیادہ عاجزی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی دنیا کی کامیابیاں ملتی ہیں تو ہم غرور اور تکبر اور فخر میں آ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرا کمال، میں ایسے اور میری پلاننگ اور یہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ساری محنتیں بھی ہیں، ساری پلاننگ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ فتح بھی دے رہے ہیں، لیکن عاجزی کی انتہا ہے۔ اور پھر یہاں سے مجھے اور آپ کو سنت کا یہ طریقہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لینا ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے کہ کوئی کامیابی ملے
تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے کہ اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مبارک کہ انہوں نے سنت کے طریقے ہمیں بتائے جن پہ چل کے ہم جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت اچھائی کر پاتے ہیں یا برائی سے بچ پاتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی کامیابی اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی دے دیتا ہے ہمیں یا دین کی بھی دے دیتا ہے، یا ہم تھوڑا سا دوسروں سے کچھ بہتر رویہ اپنا لیتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سراسر ہمارے رب کا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں۔ پیارے سسم نے زی دعا میں آپ سسم کے لشکر کی ترتیب و تقسیم جو ہے وہ آپ نے فرمائی، خالد بن ولید کو اپنے داہنے پہلو پہ رکھا، اس کے بعد اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ، کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور ان کو خالد بن ولید کو حکم دیا کہ مکہ میں زرعی حصے سے داخل ہو، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کے رکھ دے یہاں تک کہ صفا پر آپ سے ملے۔ پھر زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے، اس کے ساتھ پیارے سسم کا جھنڈا تھا۔ آپ سسم نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بلائی حصے یعنی قدا سے داخل ہو، ہجون میں آپ سسم کا جھنڈا گاڑ کر آپ سسم قیامت تک وہی ٹھہرے رہیں، اور حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ سسم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں پیارے سسم کے آگے اتریں، اور پھر وہ سارے ان جگہوں پہ ہی اس جگہ پہ ہی پہنچے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ سسم کا مکے میں داخلہ، اور اس کے بعد آگے پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کے ان پہلوؤں کو بہترین انداز میں جاننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔